اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 83 تا 86، 4 آیات کا ترجمہ ہے۔ یہود کی خرابیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دنیا کی ایک متمدن قوم، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال قوم، دین دنیا کی دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ یہاں بھی کچھ خرابیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ جو بنی اسرائیل کی مرکزی کتاب ہے وہ تورات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ وعدے لیے تھے کہ یہ کام تم کرو گے، لیکن انہوں نے وہ وعدے کیے اور پھر ان سے اعراض کیا۔ اس کا ذکر فرما رہے اللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب لیا ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، مضبوط وعدہ۔ کیا وعدہ تھا؟ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم نہیں کرو گے، ایک اللہ کی بندگی عبادت کرو گے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو گے، حسنی سلوک کرو گے۔ نمبر 3، وذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو گے۔ نمبر 3، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ نمبر 5، والمساکین، اور جو غریب ہے اور نادار طبقہ ہے، کمزور طبقہ، ان کا خیال رکھو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو گے، مسکینوں کے ساتھ۔ نمبر 6، وقولوا للناس حسنا، اور کہو گے لوگوں سے اچھی بات، بھلی بات، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے۔ نمبر 7، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکوٰۃ۔ یہ وعدے تم نے سب مانے، لیکن ان وعدوں سے پھر گئے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، تم نے روگردانی کی۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر بہت تھوڑے لوگ تم میں سے جو اپنے اس عہد و پیمان پر، معاہدے پر، وعدے پر قائم رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے بڑی تعداد میں، چونکہ انہی کے بارے میں یہ سب کچھ اترا ہے، تو ان کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے تو یہ کیا، باپ دادوں نے وعدے کر کے توڑتے رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم بھی، اے اس وقت کے بنی اسرائیل یہود، تم بھی اعراض کرنے والوں میں سے ہو۔ وقت کا پیغمبر آیا، اچھی طرح سمجھا، پہچانا، جانا، اور پھر بھی انکار کر دیا۔ اور کچھ وعدے ان سے لیے گئے تھے تورات میں کہ یہ ہے کہ آپس میں لڑائی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسروں کو گھروں سے جلا وطن نہیں کرو گے، نکالو گے نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی بندہ گرفتار ہو جائے تو فدیہ دے کر کے اس کو چھڑاؤ گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ وعدے جو مشکل تھے ان کے لیے، وہ تو اس پر تو انہوں نے توجہ نہیں دی، جو آسان تھا اس کو انہوں نے فدیہ دے کے چھڑاتے تھے، باقی ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے اور نکالتے بھی تھے۔ مدینہ منورہ میں اصل جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، اور ان کے بھی قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا تھا بنو نذیر۔ بنو قریظہ جو ہے یہ اوس کا حلیف تھا، ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، معاہدہ تھا، جبکہ بنو نذیر کا جو معاہدہ تھا وہ خزرج کے ساتھ تھا۔ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، اوس اور خزرج کی لڑتے تھے، تو ظاہر بات ہے مجبوراً اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا، لڑتے تھے تو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے، جو کہ منع کیا گیا تھا ان کو کہ اس طرح مت کرو، ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ دوسری بات یہ، جلا وطن بھی نہیں کرو گے، کسی کو نکالو گے نہیں ان کے علاقوں سے، یہ بھی کرتے تھے۔ اور پھر اگر کوئی گرفتار ہوتا تھا تو اس کو چھڑاتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم ایک حکم پر عمل کرتے ہو
تو باقی احکام پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ دونوں کام نہ ہو تو چھڑانے کی نوبت نہیں آئے گی، اگر وہ دونوں کام نہیں ہوں گے تو یہ کام خود بخود نہیں ہوگا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، اعتراف کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی ہو، تم اس کو مانتے بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی لوگو، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو تم ایک فریق کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم غلبہ پاتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ ایک ہے اثم اور ایک ہے عدوان، دونوں میں فرق، اثم کے معنی گناہ، عدوان کے معنی زیادتی۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اثم وہ گناہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا، غفلت کرنا، اور عدوان کے معنی حقوق العباد، مخلوق و بندوں کی جو کہ حقوق ہے اس میں کوتاہی کرنا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور آتے ہیں تمہارے پاس قیدی، تیسری شرط، کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس کو چھڑاؤ، تو اگر کوئی تمہارے پاس آتے ہیں قیدی، اسارا اسیر کی جمع ہے، تفادوہم، تم فدیہ دے کر کے ان کو چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر ان کا نکالنا، جب نکالو گے نہیں تو پھر چھڑانے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا پس تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کرتے ہو کتاب کے بعض حصے کا؟ یعنی دو چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہو، ایک پر عمل کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، پس کیا بدلہ ہے جو کرے یہ تم میں سے، جو تم میں سے اس طرح کرے، اللہ کے وعدوں کو توڑے اور ان پر عمل نہ کرے، کچھ حصہ مانے کچھ نہ مانے، جو آسان ہو مزاج کے مطابق ہو اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے مان لے، کہ جو مزاج کے مطابق نہ ہو تو اس کو رد کر دے۔ فما جزاء، پس کیا بدلہ ہے، من يفعل ذلك، جو کرے یہ، منکم تم میں سے، الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت والے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں اہل کتاب بنی اسرائیل، الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے خریدی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔